جیسے ہی وہ میرے برابر میں صوفے پہ بیٹھا میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ باہر میرا بھائی بیٹھا تھا، میری والدہ تھیں اور حریم بھی اسے دیکھ کے حیران تھی۔ میں فوراً سے اٹھ کے کھڑی ہوئی تو میری کلائی پکڑ کے مجھے دوبارہ اپنے پاس بٹھا لیا۔ کہاں جا رہی ہو بیوی؟ تمہاری خاطر تو آیا ہوں یہاں۔ حریم جلدی سے لاؤنج کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی کہ کہیں باہر سے میری والدہ اور مدثر بھائی کی نظر مجھ پہ نہ پڑ جائے۔ کہنے لگی یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہو تم، چھوڑو کنزا کا ہاتھ۔ کہنے لگا بھابھی جی آپ کے کہنے پہ چھوڑوں گا، چھوڑ ہی نہ دوں کہیں۔ حریم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں رہی تھی، کہیں اندر کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ میں بار بار اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی، میں چلا بھی نہیں سکتی تھی لیکن اس نے بڑی مضبوطی سے ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ میں نے کہا کیا بدتمیزی ہے، میرا ہاتھ چھوڑو۔ کہنے لگا میں نے کہا تھا نا تم سے 3 دن کے اندر اگر تم نے رافع کا پتہ صاف نہیں کیا تو میں تمہارے گھر کھانا کھاؤں گا، اور آج میں کھانا کھا کے جاؤں گا۔ حریم کہنے لگی تم جیسا بدتمیز انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ مسکرانے لگا، بھابھی جی اب تو میں آپ کا رشتہ دار ہو گیا ہوں، اب آپ مجھے دیکھیے گا، کیونکہ اب یہ بدتمیز آپ کو ساری زندگی آپ کی نند کے گھر نظر آنے والا ہے۔ جائیے جا کے میرے لیے کھانے کا اہتمام کیجیے، آپ کے گھر داماد آیا ہے۔ ساتھ ہی اس نے میری کلائی چھوڑ دی۔ میں فوراً سے اٹھ کے حریم کے پاس آئی۔ میری کلائی پہ اس کی انگلیاں چھپ گئی تھیں، سفید کلائی پہ سرخ انگلیوں کی چھاپ کافی گہری دکھائی دے رہی تھی۔ کہنے لگا میری جیب میں ابھی بھی نکاح نامے کی کاپی پڑی ہے، جا کے تمہارے بھائی کو دکھا دوں، تماشا لگ جائے گا ابھی۔ یہ سن کے ہم دونوں کی ہوائیاں اڑی تھی۔ حریم کہنے لگی دیکھو کامیار تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو، یوں کسی کو پریشان کر کے تمہیں کیا لگتا ہے تم خوش رہ لو گے؟ کنزا تم سے ذرا بھی محبت نہیں کرتی، تم سے نفرت کرتی ہے۔ کہنے لگا جو رشتہ میرے اور اس کے بیچ میں ہو چکا ہے، محبت تو ہونا لازم سی بات ہے، وہ میں کروا لوں گا، آپ ٹینشن نہ لیں۔ بس یہ رافع کا چکر ختم کریں، اگر منگنی ختم نہیں کی تو یاد رکھنا میں سب کے سامنے سچائی بتاؤں گا، نکاح نامہ بھی دکھا دوں گا، اور یہ بھی کہہ دوں گا کہ تم نے مجھ سے اپنی رضامندی سے نکاح کیا ہے۔ ایسا کھیل کھیلوں گا کہ سب لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ بس یہی کہنے آیا تھا تمہیں، اور انتظار نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کے وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا، اپنی شرٹ پہ گرا شربت پانی سے صاف کرنے لگا۔ اس کے بعد ٹاول سے ہاتھ صاف کیے اور باہر چلا گیا اور کرسی پہ جا کے بیٹھ گیا، جیسے پتہ نہیں میرے بھائی سے اس کی کتنی پرانی شناسائی ہو۔ میری والدہ کہنے لگی بیٹا اب کھانا کھا کے جانا۔ اس نے ایک بار بھی انکار نہیں کیا۔ ہاں آنٹی آپ اتنا کہہ رہی ہیں تو کھانا تو پڑے گا، چلیں ٹھیک ہے میں کھانا کھا کے چلا جاؤں گا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میری والدہ نے حریم کو اور مجھے آواز دی جلدی کرو کچن میں جا کے کھانا بناؤ۔ ہم دونوں کچن میں آ گئی۔ میں نے کہا حریم ایسے کرو دال بنا لو، اس کے لیے کوئی بھی اچھی چیز نہیں بنائیں گے ہم۔ حریم کہنے لگی تمہیں پتہ ہے نا اپنے بھائی کا، کوئی سلام دعا والا بھی آ جائے تو کہتا ہے کہ ٹیبل بھر دو، اچھی چیزیں رکھو، اور اس خبیث نے مدثر کی جان بچائی ہے، اس کی نظر میں ہیرو بنا ہوا ہے۔ اگر دال رکھی نا تو تمہارا بھائی مجھے کچا چبا جائے گا۔ جلدی سے اس نے چکن نکالا، بریانی بنانے لگی۔ باہر سے مدثر بھائی کی فرمائشیں شروع ہو گئی تھیں، وہ جو فریج میں کباب اور مچھلی کو مسالہ لگا کے رکھا ہے وہ بھی فرائی کر لینا۔ اور میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس شخص کا گلا دبا دوں، کتنا بے شرم انسان تھا، کھانا کھا کے ہی گیا تھا۔ میں اور حریم اب بہت پریشان ہو کے رہ گئی تھی۔ یونیورسٹی میں میرے پیپر ہی سٹارٹ ہو چکے تھے اور میں نے اپنا پورا فوکس پڑھائی کی طرف کر لیا تھا۔ آخری پیپر والے دن وہ مجھے یونیورسٹی میں نظر آیا، کہنے لگا تم نے ابھی تک رافع کو انکار نہیں کیا، کیا چاہتی ہو تم؟ دیکھو میں سب کچھ عزت سے کرنا چاہ رہا ہوں لیکن تم مجھے مجبور کر رہی ہو۔ میں نے کہا میرا پیچھا چھوڑ دو اور ہو سکے تو مجھے طلاق دے دو، آئندہ میرے گھر نہیں آنا ورنہ میں اپنے بھائی سے کہہ دوں گی کہ تم جان بوجھ کے میرے پیچھے پڑے ہو۔ کہنے لگا اچھا آزمانا چاہتی ہو، ٹھیک ہے تمہارے بھائی سے میں کہہ دیتا ہوں کہ تم میرے نکاح میں ہو، پھر دیکھ لیتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کے وہ چند قدم آگے بڑھ گیا۔ میں نے کہا میری بات سنو کامیار، لیکن وہ جا چکا تھا۔ میں گھر آئی تو رافع کے والدین آئے ہوئے تھے اور اسی جمعے کو ہمارا ویڈیو کال پہ نکاح ہونا تھا۔
میں تو بے حد پریشان ہوئی کیونکہ بس 2 دن ہی بچے تھے۔ حریم اپنی جگہ بے چین تھی۔ وہ رافع کا دوست تھا، یقیناً رافع سے معلوم ہو چکا ہوگا کہ میرا 2 دن کے بعد اسی سے نکاح ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ جو ہو رہا ہے ہونے دیتی ہوں، جب رافع یہاں آئے گا تو اس سے بات کر لوں گی۔ ابھی میں کیا کروں؟ کیسے اس شخص سے پیچھا چھڑواؤں؟ رات کو میں نیند کی ٹیبلٹ کھا کے سونے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جتنی میں ذہنی طور پہ پریشان ہوں مجھے نیند نہیں آئے گی۔ بہرحال میں سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں مجھے گہری نیند آ بھی چکی تھی۔ تبھی مجھے لگا جیسے میرے کمرے میں کوئی دھڑام کی آواز آئی ہے۔ میں شروع سے ہی کچی نیند کی تھی۔ میڈیسن کھانے کے باوجود میری آنکھ کھلی۔ ذرا سی آنکھیں کھول کے بمشکل میں نے دیکھا، ایک کالا سا سایہ مجھے اپنے کمرے میں نظر آیا۔ میرے تو ہوش اڑے۔ میں نے فوراً سے لیمپ آن کیا تو کامیار میرے ہی کمرے میں تھا۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کے میری جان نکلی تھی۔ فوراً سے وہ آ کے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرا آدھا دماغ سن تھا۔ مجھے تو یہ ہوش بھی نہیں تھی کہ میرے بال کھلے ہوئے ہیں۔ مجھے اس بات کی بھی ہوش نہیں تھی کہ میرا دوپٹہ میرے گلے میں نہیں ہے۔ میں تو اسے دیکھ کے جیسے بری طرح سے بوکھلا گئی۔ دیکھو کنزا، مجھے مجبور نہ کرو، یہاں کوئی تماشا لگ جائے۔ میں تمہیں بہت شرافت سے کہہ رہا ہوں، فون کرو رافع کو، ابھی فون کرو، اور میرے سامنے اسے انکار کرو۔ تم اسے انکار کر دو گی، میں چلا جاؤں گا۔ کافی سنجیدہ اور پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، تم یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ میں بیڈ سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی بیڈ سے اٹھ کے کھڑا ہوا اور میرے پاس آ گیا۔ میرے دونوں بازو پکڑ لیے۔ تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تمہارا خیال UK جیسی جگہ پہ بھی مجھ سے دور نہیں ہو پایا۔ بہت مشکل ہوتا ہے یار 2 سال کی محبت کو بھلانا، بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، بلیو می، اور میں جانتا ہوں کہ تمہیں اس رافع سے محبت تو ہرگز نہیں ہے۔ میں نے کہا، محبت مجھے تم سے بھی نہیں ہے۔ رافع سے اگر محبت نہیں ہے تو مجھے نفرت تو نہیں ہے اس سے، اور تم سے میں نفرت کرتی ہوں۔ میں ابھی اس سے بات کر ہی رہی تھی جب اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں نے کبھی بھی اپنا دروازہ لاک نہیں کیا تھا، اور میں ویسے بھی نیند کی گولی کھا چکی تھی۔ ابھی میں اس سے بات کر ہی رہی تھی تب بھی مجھ پہ آدھی غنودگی چھائی ہوئی تھی، اور مجھے ابھی بھی اس بات کی ہوش نہیں تھی کہ میرے گلے میں دوپٹہ نہیں ہے یا میرے بال کھلے ہوئے ہیں۔ وہ مجھے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، جب اچانک سے دروازہ کھلا اور سامنے مدثر بھائی تھے۔ انہیں دیکھ کے ہم دونوں ہی بری طرح سے بوکھلا کے رہ گئے تھے۔ وہ فوراً سے میرے بازو چھوڑ کے پیچھے ہٹ چکا تھا۔ پہلی بار میں نے کامیار کے چہرے پر ہوائیاں اڑتے ہوئے دیکھی۔ مدثر بھائی لائٹ آن کر چکے تھے۔ ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ چکے تھے۔ اوہ شٹ، کامیار دھیرے سے بولا تھا۔ میں ابھی بھی سن دماغ سے مدثر بھائی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ ہم دونوں کے پاس آئے، کہنے لگے، تم یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ انہوں نے کامیار سے پوچھا۔ وہ میں وہ اس سے بات نہیں بن پا رہی تھی جب ایک زوردار تھپڑ مدثر بھائی نے کامیار کے منہ پہ مارا۔ تم میری بہن کے کمرے میں رات کے اس وقت کیا کر رہے تھے؟ کیا ہوا ہے تم دونوں کے بیچ؟ میں ابھی بھی اپنی آنکھیں بمشکل کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا، بھائی، اس نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ میرے دماغ میں پتہ نہیں کیا چل رہا تھا۔ میں مکمل ہوش میں تھی، نہ مکمل بے ہوشی میں تھی۔ وہ کہنے لگا، نہیں نہیں نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن میرے بھائی نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ 2-4 چماٹے کھانے کے بعد اس نے مدثر بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شور کی آواز سن کے سب لوگ کمرے میں آ گئے۔ میرے والدین حیرت سے پھٹی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ حریم کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، کنزا میرے نکاح میں ہے، بیوی ہے میری۔ یہ سن کے میرے بھائی کا تو رنگ اڑا۔ میرے والدین اپنا سینہ پکڑ کے رہ گئے۔ مدثر بھائی بڑے غصے سے میرے پاس آئے۔ میں اپنی آنکھیں بمشکل کھول رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کنزا، تم نے نکاح کیا ہے کیا اس سے؟ میں نے کہا، ہاں میں نے کیا ہے۔
میں خمار آلود لہجے میں بول رہی تھی۔ نیند تھی کہ میری آنکھوں میں پوری طرح سوار تھی، اور پھر وہی ہوا جس کا ہمیشہ سے مجھے ڈر تھا۔ میں کچھ اور بول نہیں پا رہی تھی، میں نیند سے جھوم رہی تھی۔ اگلے تھپڑ نے میرے ہوش بحال کیے۔ بڑی زور کا تھپڑ مدثر بھائی نے مجھے مارا۔ شرم نہیں آئی تمہیں کنزا؟ یہ کیا نیچ حرکت کی ہے تم نے؟ میں اپنے بیڈ پہ گری، تب جا کے مجھے ہوش آیا۔ میری والدہ رونے لگی۔ یہ کیا کر دیا کنزا تم نے ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ حریم گم سم سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ بھائی نے مجھے بازو سے پکڑ کے بیڈ سے کھڑا کیا اور ایک زوردار تھپڑ مارا، اور پھر مجھے کامیار کی طرف پھینکا۔ میں اس سے جا کے ٹکرائی۔ ایک بے ساختہ سا عمل تھا کہ اس کا ہاتھ میرے گرد لپٹا، لیکن ایک پل کے لیے۔ اگلے ہی پل اس نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ میں نے کہا بھائی اب میری بات سنیں۔ کہنے لگے زبان بند کرو اپنی، شرم نہیں آئی تمہیں اتنی بڑی حرکت کرتے ہوئے؟ میرے والد میرے پاس آئے۔ ہماری تربیت میں ایسی کون سی کمی رہ گئی تھی کنزا جو تم نے اتنی بڑی حرکت کی؟ میں نے کہا بابا اب میری بات تو سنیں۔ میری والدہ کہنے لگی اب کیا رہ گیا سننے کے لیے؟ میں حریم کو دیکھ رہی تھی جو چپ چاپ کھڑی تھی۔ میں نے کہا حریم پلیز کچھ بولو، انہیں بتاؤ کیا ہوا تھا۔ حریم کا نام سن کر میرے منہ سے مدثر بھائی حریم کو یوں دیکھ رہے تھے کہ اس کی بھی جان نکال لیں گے۔ وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ مدثر بھائی اس کے پاس گئے، اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ تو تم بھی شامل تھیں بیچ میں؟ شدید خوف کے مارے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں تو مصیبت میں پھنس گئی۔ میں نے سوچا کہ میں اس کی زندگی برباد نہ کروں تو بہتر ہے۔ میں نے کہا نہیں، اسے کچھ نہیں پتا، اس نے مجھے منع کیا تھا لیکن میں نے کسی کی بھی نہیں سنی۔ حریم کو بچانے کے چکر میں پتہ نہیں کیا بول گئی۔ میری والدہ کہنے لگی اگر تمہیں اپنی مرضی سے شادی کرنی تھی تو یہ کون سا طریقہ آزمایا تم نے ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اور یہ بتاؤ کہ کب سے یہ لڑکا تمہارے کمرے میں آ رہا ہے؟ کیا ہوا ہے تم دونوں کے بیچ میں؟ حریم کا رنگ یوں تھا کہ لٹھے کی طرح سفید پڑ گیا تھا۔ مدثر بھائی اسے چھوڑ کے میرے پاس آئے، کہنے لگے تمہیں میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تمہاری میں جان لے لوں گا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ پھر کامیار سے کہنے لگے دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میرے ہاتھوں سے تم بھی مر جاؤ گے۔ اسے پیچھے دھکا دے کے مدثر بھائی میرا گلا دبانے لگے۔ نہ میرے باپ نے روکا، نہ میری ماں نے، اور حریم یوں تھی جیسے پتھر کی ہو گئی ہو۔ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا کنزا۔ تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تو اٹھایا کیسے؟ تم نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ وہ شاید مجھے جان سے مار ڈالتے۔ تبھی کامیار نے مدثر بھائی کے ہاتھ سے میرا گلا آزاد کروایا۔ چھوڑیں اسے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے اسے فورس کیا تھا۔ آپ کو جو کہنا ہے، جو بھی کرنا ہے مجھے کریں، میرے ساتھ کریں، اسے کچھ بھی مت کہیں۔ وہ میرا بازو پکڑ کے مجھے اپنے پیچھے کر چکا تھا۔ تمہیں تو میں ویسے بھی پولیس کے حوالے کروں گا۔ میری بہن کو تم نے اپنے پیار کے جال میں پھنسا کے ورغلا کے یہ کام کیا ہے۔ چھوڑوں گا تو میں تمہیں بھی نہیں، اور جان سے تو اسے میں مار ڈالوں گا۔ تم دونوں کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مدثر بھائی کے سر پہ پتہ نہیں کون سا خون سوار ہو گیا۔ وہ کمرے سے باہر گئے۔ میری والدہ کہنے لگی اچھا ہوتا کنزا کہ تم پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ میں جانتی تھی یہ سب کچھ مجھے سننا پڑے گا، اور انہی سب چیزوں سے میں ڈر رہی تھی۔ تبھی مدثر بھائی پتہ نہیں کہاں سے تیز دھار والا چاقو لے آئے۔ یہ دیکھ کے میرے والد کا بھی رنگ اڑا۔ مدثر یہ کیا کر رہے ہو؟ ابو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اس نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ آپ کو پتہ ہے ہماری محلے میں کتنی عزت ہے، اگر کسی کو بھنک بھی پڑ گئی تو آپ جانتے ہیں کیا ہو گیا، قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ بہتر ہے کہ یہ مر جائے۔ حریم کہنے لگی مدثر یہ کیا کر رہے ہیں آپ میری بات تو سنیں، کنزا کی بات تو سنیں، ہم دونوں کا قصور نہیں ہے، اس کا بھی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے حریم کو اتنی زور سے پیچھے دھکا دیا کہ وہ دیوار سے جا کے لگی۔ لگ رہا تھا کوئی جنون مدثر بھائی پہ سوار ہو چکا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا بس اب میری زندگی ختم۔ میرے والد مدثر بھائی کی کلائی پکڑے ہوئے تھے۔ دفع ہو جاؤ تم دونوں یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے، دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا۔
رات کے اندھیرے میں نکل جاؤ تو بہتر ہے. جتنا منہ کالا تم دونوں کر چکے ہو، ہماری عزت کا جنازہ تو نکل ہی گیا ہے. کامیار کہنے لگا آپ میری بات سنیں، اس سارے معاملے کو عزت سے بھی سنبھالا جا سکتا ہے. آپ اتنا ہائپر کیوں ہو رہے ہیں؟ مدثر بھائی میرے والد سے اپنا ہاتھ چھڑوا چکے تھے، لیکن میرے والد نے ان کے ہاتھ سے چھری پکڑ لی تھی. مدثر بھائی نے کامیار کا گریبان پکڑ لیا. تمہاری بہن نے اگر ایسا کیا ہوتا تو تم ایسا ہی کہتے. میں آپ کے گھر سے عزت سے، کامیار نے ابھی اتنی ہی بات کہی تھی کہ مدثر بھائی نے اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. ہرگز بھی نہیں، یہ صرف قبر میں جائے گی اس گھر سے. یا تو رات کے اندھیرے میں لے کے اسے دفع ہو جاؤ، نہیں تو ہمارے گھر سے کبھی بھی عزت سے رخصت نہیں ہوگی. ہے شادی تو یہ کر ہی چکی ہے اور اپنی مرضی سے کر چکی ہے، ایسی بھی کوئی زور زبردستی اس کے ساتھ نہیں ہوئی. بڑی بے شرمی سے اس نے اظہار کیا ہے، اعتراف کیا ہے کہ اس نے نکاح کیا ہے. دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی جان سے مار ڈالوں. مدثر بھائی ابھی بھی بڑے غصے میں تھے، بڑے طیش میں تھے. میں روئے جا رہی تھی. کامیار نے میری کلائی پکڑی اور مجھے کمرے سے باہر لے گیا، بلکہ گھر سے ہی باہر لے گیا. اس کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی، مجھے اپنی گاڑی کی فرنٹ ڈور کھول کے بٹھایا. میں بیٹھ گئی، لیکن میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں مر جاتی تو اچھا تھا. وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا بڑی خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا. کہنے کے لیے کچھ رہا ہی نہیں تھا. میں نے کہا سکون ہو گیا تمہیں؟ پڑ گئی ٹھنڈ؟ یہی چاہتے تھے نا تم؟ کیا ملا تمہیں یہ سب کچھ کر کے؟ تم نے بدنام کر دیا، مجھے ذلیل کر دیا تم نے. میں روتے ہوئے بول رہی تھی اور وہ چپ تھا، کچھ نہیں بولا. جیسی گاڑی اس نے اپنے گھر کے سامنے کھڑی کی، اس کا گھر کوئی بہت بڑا نہیں تھا، کوئی بنگلہ کوٹھی ایسے نہیں تھا. ہمارے گھر سے کچھ بڑا ہی ہوگا. گھر کا گیٹ ویسا ہی تھا جیسے ہمارے گھر کا. اس نے ڈور بیل بجائی. کچھ دیر کے بعد ایک مردانہ آواز آئی. کون ہے؟ بابا میں کامیار. فرصت مل گئی تمہیں اپنے دوستوں سے آوارہ گردی کرنے کے بعد گھر آنے کی؟ کامیار میں بہت پریشان ہوں تم سے. اندر سے اس کے والد کے برہم ہونے کی آوازیں آ رہی تھیں. جیسے ہی دروازہ کھلا انہوں نے کامیار کے ساتھ مجھے دیکھا تو بہت حیرت سے میرا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے کامیار کی طرف دیکھا. یہ لڑکی کون ہے؟ بابا یہ میری بیوی ہے. یہ سننا تھا کہ اس کے والد کو حیرت کا جھٹکا لگا. کیا بک رہے ہو تم؟ وہ چلائے. کس لڑکی کو اٹھا کے لے کے آئے ہو، وہ بھی رات کے اس پہر، اور کہہ رہے ہو یہ تمہاری بیوی ہے؟ کامیار تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ چلانے کی آوازیں گونج رہی تھیں. کامیار میری کلائی پکڑ کے اندر لے آیا. اسے کہاں اندر لا رہے ہو؟ کچھ ہی دیر میں اندر لاؤنج کا دروازہ کھلا. کامیار کی والدہ، اس کا بھائی، بھابھی تینوں باہر آئے. بابا آپ کیوں چلا رہے ہیں؟ اس کا بھائی چلتے ہوئے ہم تک پہنچا. پھر مجھے دیکھ کے وہ چپ ہو گیا. کہنے لگا کامیار یہ لڑکی کون ہے؟ رات کے اس پہر کس لڑکی کو لے کے آئے ہو؟ تمہاری آوارہ گردیاں اب اس حد تک بڑھ گئیں کہ تم 2 ٹکے کی عورت کو. اس نے بس اتنا ہی کہا تھا جب کامیار کہنے لگا بھائی زبان سنبھال کے بات کریں، میری بیوی ہے یہ اور بہت شریف ہے. اس کے والد کہنے لگے شریف لڑکیاں رات کے اس پہر اس طرح سے نہیں آتی، ہمیں پتہ چل رہا ہے کتنی شریف ہے. بابا پلیز آپ کو جو کچھ بھی کہنا ہے آپ مجھے کہیں. یہ واقعی بہت شریف لڑکی ہے اور میں نے ہی اس سے زبردستی شادی کی ہے. اس کے والد کہنے لگے تم کس سے بے وقوف بنا رہے ہو؟ تم نے اس سے شادی کا کہا اور یہ مان گئی. رات کے اس پہر شریف لڑکیاں اپنے گھروں سے نکل کے غیر لڑکوں کے ساتھ باہر نہیں نکلتی، ان سے نکاح نہیں کرتی. میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. بابا میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، یہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور ہمارا نکاح ابھی نہیں ہوا ہے. 1 مہینہ ہو گیا ہے اس بات کو. اس کے والد نے کامیار کا گریبان پکڑا اور زوردار تھپڑ اسے مارا. تمہیں میری سفید داڑھی کا بھی خیال نہیں آیا؟ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ وہ چلائے تھے. اس کا بڑا بھائی کہنے لگا بابا پلیز آہستہ، محلے والے سنیں گے تو کتنی بدنامی ہوگی ہماری. کامیار کی والدہ تو رونے لگی. کامیار یہ کیا کر دیا تم نے کسی کو بتایا نہیں اور اتنا بڑا قدم اٹھا لیا.
ہم مر گئے تھے کیا؟ ہم سے بات تو کرتے. تمہیں ذرا بھی اپنے باپ کی عزت کا یا ہماری عزت کا کوئی خیال نہیں آیا. پتہ نہیں کس کی بیٹی کو اٹھا لائے ہو، وہ کس ذات کی ہے، کس برادری کی ہے. میرا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اندر دفن ہو جاؤں. میں کس بات کی سزا کاٹ رہی تھی؟ کامیار کے بھائی نے اپنی بیوی سے کہا، نجمہ تم اس لڑکی کو اندر لے کے جاؤ. اس کی بھابھی میرے پاس آئی، بڑی حقارت سے اور نفرت سے مجھے دیکھ رہی تھی. میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اندر لے گئی. اندر لے جا کے لاؤنج کے صوفے کی طرف اشارہ کیا. میں چپ چاپ بیٹھ گئی. دوپٹے سے میں اپنے آنسو صاف کر رہی تھی. کچھ دیر کے بعد اس کے والد کامیار کا گریبان پکڑ کے اندر لے کے آئے. دیکھو، ہمیں اپنی عزت بہت پیاری ہے. جو کچھ تم نے کیا ہے میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا. تم جانتے ہو نا محلے کی مسجد میں کتنی عزت ہے میری. تمہارا باپ 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتا ہے. اگر کسی کو بھنک بھی پڑ گئی کہ حاجی صاحب کے بیٹے نے یہ حرکت کی ہے تو جن نظروں سے وہ لوگ مجھے دیکھیں گے نا کامیار، میں بن موت کے مر جاؤں گا. ابھی کے ابھی اس لڑکی کو طلاق دو. جو حق مہر طے ہوا ہے وہ میں دینے کو تیار ہوں، لیکن اس قصے کو ابھی کے ابھی ختم کرو. میں اسے تمہاری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کے معاف کر دوں گا. نہیں بابا، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا. اس کے گھر والوں نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ لیا تھا. اس کے باپ نے، بھائی نے اسے دھکے مار کے گھر سے نکالا ہے. کہاں جائے گی وہ؟ خدا کے لیے میری غلطی کی سزا اس لڑکی کو مت دے. اس کے گھر والے اسے نہیں اپنائیں گے اور میں اسے کسی قیمت پہ بھی نہیں چھوڑوں گا. آپ نے مارنا ہے آپ مجھے مار لیں، جو سزا دینی ہے آپ مجھے دے دیں. اس لڑکی کو کچھ مت کہیں. اس کی والدہ کہنے لگی، ہم اس بدنامی کے داغ کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے. تم اسے جہاں مرضی لے کے جاؤ اور تم بھی دفع ہو جاؤ. میں سمجھوں گی کہ میں نے صرف ایک ہی بیٹے کو جنم دیا تھا، دوسرا پیدا ہوتے ہی مر گیا تھا. شاید سب کی مائیں ایک جیسی ہوتی ہیں. اس کی فیملی کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی الٹرا ماڈرن قسم کے لوگ نہیں تھے، ویسے ہی تھے جیسے میرے بابا یا میرے گھر والے. اس کی والدہ خاصی سادی قسم کی خاتون لگ رہی تھی. گھر کا ماحول ایک حد تک مذہبی تھا، کیونکہ باپ نے بھی شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور اس کے بھائی نے بھی. اس کے والد کی سفید داڑھی تھی اور اپنی عزت کو کھونے کا خیال اور ڈر ان کی آنکھوں سے نظر آ رہا تھا. غصے کے مارے آنکھیں سرخ تھیں، آنسو جھلملا رہے تھے. پتہ نہیں یہ لڑکا کس پہ گیا تھا. فیملی تو شریف تھی. کامیار، میں تمہیں صرف 5 منٹ کا وقت دے رہا ہوں. یا تو تم ہماری عزت رکھو گے اور ہمارے ساتھ رہو گے، یا پھر گھر کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے، اسے لو اور نکل جاؤ یہاں سے. اور یہ سوچ کے نکلنا کہ دوبارہ اس گھر کا دروازہ تم پہ کبھی نہیں کھلے گا، نہ گھر کا اور نہ میری فیکٹری کا. بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو. تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہے. بابا، آپ صرف آج کی رات مجھے یہاں رہنے دیں. میں صبح اسے لے کے چلا جاؤں گا. رات کے اس پہر میں اسے لے کے کہاں جاؤں گا؟ اگر آپ کو باہر نکالنا ہے تو ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں. آپ بس اسے. کامیار نے میری طرف اشارہ کیا. اس کے والد کہنے لگے، تمہیں ابھی بھی صرف اس لڑکی کی پرواہ ہے؟ تمہارے نزدیک ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کامیار؟ بابا، آپ کی اہمیت ہے، بہت ہے، لیکن اس وقت وہ بے آسرا ہے. میں اسے گھر سے نہیں نکال سکتا، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. اس کے والد کہنے لگے، تمہیں پتہ ہے نا، ابھی چند مہینے پہلے تمہاری بہن کی شادی ہوئی ہے. اگر اس کے سسرال میں یہ سب باتیں پتہ چلیں گی تو کیا ہوگا؟ تمہیں کسی کی پرواہ ہے؟ نہ میری، نہ اپنی ماں کی، نہ میری عزت کی، نہ بہن کی. پرواہ ہے تو اس لڑکی کی جس کی 4 میٹھی باتیں سن کے تم عقل اور شعور سے غافل ہو گئے ہو. شریف لڑکیاں کبھی بھی کسی لڑکے سے یوں نکاح نہیں کرتی، کبھی اپنے گھر کی دہلیز پار نہیں کرتی. تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ وہ چلائے تھے. اس کا بھائی کہنے لگا، بابا خدا کے لیے آہستہ بات کریں. ہماری آواز اگر گھر سے باہر نکلی تو طوفان آ جائے گا. اس کمینے نے تو جو کرنا تھا کر لیا. آپ تو ہوش کے ناخن لیں. بابا، میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں، اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے. میں نے اسے مجبور کیا تھا. میں نے اسے ہوٹل کے کمرے میں لے جا کے اس کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ یا تو مجھ سے نکاح کر لے یا میں اسے جانے نہیں دوں گا. اور اس نے صرف اپنی عزت کی خاطر یہ نکاح کیا تھا.
کہ کہیں رات نہ ہو جائے اور وہ بدنام نہ ہو جائے۔ اس کا قصور نہیں ہے، وہ بالکل بے قصور ہے۔ آپ کو جو کہنا ہے آپ مجھے کہہ لیں۔ اس کے والد اپنا سر پکڑنے لگے۔ مجھے نہیں پتا تھا میرا خون اتنا گندا نکل سکتا ہے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے اب بھی اور اسی وقت، اور اس کو ساتھ لے کے جاؤ۔ تمہاری یہی سزا ہونی چاہیے۔ بہت شوق تھا نا تمہیں نکاح کرنے کا، اب دو اسے تحفظ، دو عزت۔ میں دیکھتا ہوں کہ بنا ماں باپ کے تمہیں کہاں عزت ملتی ہے۔ کون دیتا ہے تمہیں عزت؟ جاؤ یہاں سے اور اسی وقت جاؤ۔ بابا میں چلا جاتا ہوں، اب بس ایک رات کے لیے کنزا کو۔ ہرگز بھی نہیں، یہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ لے کے جاؤ اسے یہاں سے۔ اٹھو لڑکی، جاؤ اس کے ساتھ۔ میں چپ چاپ کھڑی ہو گئی۔ کامیار اپنے کمرے میں گیا اور ایک بڑی سی شال لے کے آیا۔ میرے پاس آیا، مجھ پہ وہ شال اچھی طرح سے لپیٹ دی، کہنے لگا چلو۔ میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے باہر لے آیا۔ سڑکیں سنسان تھیں، رات کے 4 بجے کا وقت تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے۔ مین روڈ پہ آتے ہی اس نے موبائل فون آن کیا۔ ہیلو مومی، یار پلیز تم سے ایک کام تھا، انکار تو نہیں کرو گے؟ سناٹا اتنا تھا کہ اس کے دوست کی آواز بھی میں بآسانی سن سکتی تھی۔ کامیار اس وقت؟ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ نہیں یار خیریت نہیں ہے، میں ابھی تمہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتا، بس کیا تمہارے فلیٹ میں ایک کمرہ مل سکتا ہے یار؟ کمرہ؟ تم تو ایسے نہیں ہو یار، کسی لڑکی کو لے کے آ رہے ہو کیا؟ نہیں لڑکی نہیں ہے، میری بیوی ہے۔ واٹ؟ وہ حیرت سے چیخا تھا۔ کامیار کیا کہہ رہے ہو تم؟ اسے شاید یقین نہیں آیا تھا۔ میری بیوی ہے، مجھے اس کے ساتھ بس چند گھنٹے گزارنے ہیں، صبح ہوتے ہی میں لے جاؤں گا اسے۔ یار تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، کون لڑکی ہے، کس کو بیوی بنا لیا تم نے؟ تم تو ایسے نہیں تھے، اور تمہارے باپ نے تمہیں اجازت دے دی اس کام کی؟ وہ تو خاصے اسٹرکٹ ہے۔ یار باتوں کا وقت نہیں ہے، مجھے ہاں میں یا نہ میں جواب دو۔ نہیں یار، میرے گھر میں میری اپنی ماں بہن بھی ہے، میں تمہیں نہیں رکھ سکتا، آئی ایم سوری۔ مومی بس ایک رات کے لیے، بس چند گھنٹوں کے لیے۔ نہیں بھائی میں بالکل بھی نہیں رکھ سکتا، تم میری پوزیشن سمجھو، پتہ نہیں کس لڑکی کو لا رہے ہو، شاید چند گھنٹے کی دلہن بنا کے لا رہے ہو۔ تم تو 4 گھنٹے عیش کرو گے اور چلتے بنو گے۔ یہاں فیملی سسٹم ہے، سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، سب مجھے مشکوک نظروں سے دیکھیں گے۔ ماں بہن والا گھر ہے یار، نہیں میں یہ بدنامی مول نہیں لے سکتا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے کانوں میں کوئی سیسا پگھلا کے ڈال رہا ہو۔ کیا بن گئی تھی میں، ایک کال گرل؟ اچھا تمیز سے بات کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میری بیوی ہے، میری عزت ہے اور شریف لڑکی ہے۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے کہا شریف لڑکی میں چند گھنٹے پہلے تھی، اب میں شریف نہیں ہوں۔ اب تم جتنی مرضی میری شرافت کی گواہیاں دیتے رہو، اب مجھے کوئی شریف لڑکی نہیں کہے گا۔ یہ کہہ کے میں اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے کہا تم نے کہیں کہاں نہیں چھوڑا مجھے، کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ ایسے کرو، آنے جانے والی گاڑیوں میں سے کسی ایک گاڑی کو روکو اور آج کی رات کا میرا سودا اس کے ساتھ کر دو۔ وہ کہنے لگا کنزا زبان سنبھال کے بات کرو۔ میں نے کہا کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا سمجھ رہے ہو تم؟ جو کچھ تم نے کیا ہے، مجھ میں اور کال گرل میں کوئی فرق رہ گیا ہے؟ ہاں بس اتنا رہ گیا ہے کہ وہ کچھ کر کے کال گرل بنی ہے اور میں بنا کچھ کیے بن گئی ہوں۔ تمہاری محبت نے مجھے برباد کر دیا۔ اچھا تھا کہ تم مجھے میرے گھر پہ رہنے دیتے، اپنے بھائی کے ہاتھ سے مرنا میرے لیے شاید آسان موت تھی، تمہارے ساتھ جینا زیادہ مشکل ہے۔ اس کے ہاتھ سے میں نے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ جاؤ یہاں سے، جاؤ اپنے باپ کے پاس، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ کہنے لگا میرا قصور ہے نا، میں ٹھیک کروں گا نا۔ سامنے سے آنے والا رکشہ اس نے روکا، میرے ساتھ رکشے میں بیٹھ گیا۔ ایک مناسب سے ہوٹل کے سامنے اس نے رکشہ رکوایا۔ بڑی مشکوک نظروں سے وہ رکشے والا ہمیں دیکھ رہا تھا۔ رکشے کا کرایہ دے کے بڑے خطرناک طریقے سے اس نے رکشے والے کو گھورا تو وہ نظریں چرا گیا۔
ہوٹل کے اندر مجھے لے کے گیا، ایک کمرہ بک کروایا، پھر مجھے کمرے میں لے آیا، بیڈ سے تکیا اٹھایا اور صوفے پہ پھینکا۔ تم آرام کر لو، صبح تک میں چھوٹے موٹے گھر کا انتظام کر لوں گا۔ میں نے کہا تم نے صوفے پہ تکیا کیوں رکھا ہے؟ شوق پورا نہیں کرو گے اپنا؟ آؤ نا، شوق پورا کرو۔ محبت کی ہے تم نے مجھ سے، نکاح کیا تم نے، اس لیے آؤ نا، آؤ لیٹو میرے ساتھ۔ کنزا پلیز، میں جانتا ہوں تمہارا غصہ بجا ہے، میں یہ سب نہیں چاہتا تھا، جو کچھ بھی ہوا ہے مجھے بھی اس کا افسوس ہے۔ میں نے کہا زیادہ شریف بننے کی کوشش مت کرو، جو کچھ ہوا ہے نا یہ ایسے ہی ہونا تھا، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی ڈرامہ نہیں ہے کہ جیسا اسکرپٹ تم لکھو گے ویسا ڈرامہ بن جائے گا، جو تم چاہو گے وہ ہو جائے گا، جس سین کو تم کٹ کرنا چاہو گے وہ تمہاری زندگی سے کٹ ہو جائے گا۔ زندگی تمہاری لکھی ہوئی کہانی نہیں ہے جسے تم جہاں چاہے بدل دو، جو چاہے کر لو۔ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اور جو حقیقت ہوتی ہے نا وہ تم پچھلے 1 گھنٹے میں دیکھ چکے ہو۔ کہنے لگا میرا اس وقت سر پھٹ رہا ہے، تمہیں جتنی نفرت کرنی ہے، جتنا مجھ پہ غصہ کرنا ہے تم کر لینا، میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ فی الحال کچھ دیر کے لیے چپ ہو جاؤ۔ ایسے لگ رہا تھا ابھی رو دے گا، چہرے پہ ابھی بھی انگلیوں کی چھاپ تھی، پتہ نہیں مدثر بھائی کے تھپڑ کی تھی یا پھر اس کے باپ کے تھپڑ کی تھی۔ مار تو اس نے بھی بہت کھائی تھی، اور بالکل ٹھیک کھائی تھی، بلکہ وہ اس سے زیادہ کا حقدار تھا، بہت زیادہ کا۔ میں بیڈ پہ لیٹ گئی، شاید نیند کی گولی کا اثر پھر سے میری آنکھوں میں اترا۔ میں اتنا نہیں سوچ پائی جتنا مجھے اس موقع کی مناسبت سے سوچنا چاہیے تھا۔ میری آنکھوں میں نیند اتر چکی تھی، میں سو چکی تھی۔ صبح جب سورج کی کرنیں میرے منہ پہ پڑیں تو میری آنکھ کھلی۔ بمشکل میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ ابھی بھی صوفے پہ سر پکڑے بیٹھا ہوا تھا۔ پتہ نہیں اٹھا تھا یا پھر وہ سویا ہی نہیں تھا۔ ابھی میں ٹھیک سے اٹھ بھی نہیں پائی تھی جب کسی نے زور سے دروازہ دھڑدھڑایا۔ بھاگو جلدی کرو، پولیس آ گئی ریڈ مارنے۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑے۔ کس ہوٹل میں لایا تھا وہ مجھے؟